السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سن کر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ 29ویں پارہ سورۃ الملک سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ملک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، سورہ ملک سے محبت نصیب فرمائے، سورہ ملک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا ایمان و عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسی سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم میں جانے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو دروغہ جہنم جو جہنم کے اوپر مقرر ہوگا وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو جواب میں جہنمی کہیں گے یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے تو آتے رہے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نازل نہیں فرمایا، اور ہم معاذ اللہ ان کو بھٹکا ہوا کہا کرتے تھے، راستے سے ہٹا ہوا کہا کرتے تھے۔ تو غور کا مقام ہے کہ آج بھی علماء حق کی صورت میں ہمارے پاس ڈرانے والے موجود ہیں، ہمیں اللہ کی آیات پڑھ کے ڈراتے ہیں، لیکن لوگ انہی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، یہ تو جیسے جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت اور بھی بیان فرمائی ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے صرف اس بات پر تکیہ لگا کے بیٹھ جانا کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں۔ جیسے کہ آپ نے 28ویں پارے میں سنا تھا کہ نجات کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ 29ویں پارے کی سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سخی ذمہ دار اور اس کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذمہ دار جو بندہ تھا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، اس کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی زکوٰۃ، اس زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتا تھا۔ جب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹوں نے سوچا کہ اب ہم نے مسلسل 2 مہینے کسی فقیر کو کچھ نہیں دینا، اللہ کے راستے میں دینے سے کنجوسی ان کے دل میں آئی، اور اسی غرض سے کہ راستے میں ہمیں کوئی مانگنے والا نہ مل جائے، کوئی فقیر نہ مل جائے، کہیں ہمیں اللہ کے راستے میں دینا نہ پڑ جائے، وہ صبح اندھیرے اپنے باغات کی طرف نکلتے ہیں۔ جب اپنے باغ کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں تو باغ ہی موجود نہیں ہے، یعنی کہ باغ بیاباں میدان، چٹیل میدان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئے کہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، کہیں کسی اور جگہ پر تو نہیں آ گئے، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ غلط جگہ پر نہیں آئے، بلکہ غلط عقیدہ رکھ چکے تھے، بلکہ غلط سوچ رکھ چکے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے، برکتیں دے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگوں کا حق ہے زکوٰۃ و صدقات، وہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس پارے میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ پانی کے قطرے سے سب نے ہمیں دیکھنے پر اور سننے پر یہ طاقت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس کو 2 راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اب تیرے پاس 2 راستے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک اللہ کی نعمتوں کو پر شکر کرنا، اللہ کو راضی کرنا، دین کے راستے پر چلنا، ایک راستہ تو وہ ہے، ایک راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، ایک راستہ اللہ کی ناشکری کا راستہ ہے۔ اب تیرے پاس دونوں راستے ہیں، جو اللہ کا شکر والا راستہ ہے وہ تجھے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو ناشکری والا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب اگر انسان خود اس راستے کو چن لے جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جنت والے اعمال کر رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص خود ہی وہ راستہ چن لے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جبکہ اس کو پہلے بتا دیا گیا کہ یہ راستہ ناشکری کا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، تو اگر انسان خود اس کو چن لیتا ہے
تو پھر اس میں اس کی تقدیر کا یا نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں ایسی بات نہیں، انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے تو راستے دکھا دیے، اب میرا اور آپ کا ہی حق بنتا ہے، ہمارا ہی اوپر ہے کہ ہم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر والا، فرما برداری والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے زنجیریں توق اور لپکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ وہ نافرمان جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے آگ سے بنی ہوئی زنجیریں اور توق اور جہنم لپکتی ہوئی جو چیخ و پکار کرتی ہوئی ہوگی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، جو اللہ نے جنت کی طرف لے جانے والا راستہ بتایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔